سیاسی جماعتوں کے ذہنی غلام بھی ہیں۔ تو ہمیں کوشش کریں کہ ہم اس ذہنی غلامی سے بھی نکلیں، اور یقین کریں جب تک آپ اپنے فیصلے خود نہیں کریں گے، آپ کے فیصلے کوئی اور کرے گا۔ وقت آ گیا ہے کہ ہم ایک پیج پہ کھڑے ہو جائیں، ایک جگہ جمع ہو جائیں، اور یہ میں سمجھتا ہوں یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ایجوکیشن کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ آپ دیکھیں مسجد اور مدرسوں میں دیکھیں، تعلیم دیکھیں، ایجوکیشن دیکھیں، وہاں پر مسجدوں کے اندر میٹرک انٹر تک تعلیم ہے، کمپیوٹر کی بھی تعلیم دی جاتی ہے۔ اور یہ میں جوزف صاحب سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ بھی اسی طرح اپنے جو ایجوکیشن کے ادارے ہیں ان کو مزید امپروو کریں۔ 50-60 سالوں سے ہمارے جو سکولز ہیں، جو اچھے سکولز ہیں، جو وی آئی پی سکول جن کو کہنا چاہیے، جن میں اعلیٰ تعلیم ہے، اس پائے کے سکول ابھی تک بن نہیں سکے۔ گلی محلوں میں ضرور سکول ہیں، اور میں ایک اور درخواست بھی کروں گا کہ ہمارے بہت سے ایسے سکول ہیں جو جہاں پر ہمارے جو ٹیچرز ہیں وہ سمپل میٹرک ہیں۔ اب مجھے بتائیں سمپل میٹرک ٹیچر بچوں کو کیا تعلیم دیں گے؟ لمحہ فکریہ ہے۔ میری ملاقات فریڈرک جان صاحب جو بشپ صاحب ہیں ان سے ہوئی، تو میں نے ان سے ریکویسٹ کی، دیکھیں ایک ہمارا ایک اور مسئلہ چل رہا ہے، 295(c)(b) شاتم رسول کا جو مسئلہ ہے، جبری شادیوں کا مسئلہ ہے، کم عمر شادیوں کا مسئلہ ہے، یہ سارے مسئلے ہیں ہمارے، لیکن اگر ہم ان کو سوچیں گے نہیں، دیکھیں گے نہیں، تو کب ہم حل کریں گے؟ اور اس کا جو سب سے بڑا قصوروار ہے وہ یہاں کا سسٹم ہے۔ اس وقت جتنی پارٹیاں ہیں اتنے ہمارے لوگ جو ہیں وہ برادریوں میں، ٹکڑیوں میں بن چکے ہیں۔ اس وقت ہماری قوم نہیں ہے، بلکہ وہ ایک مجمع کی طرح ہے، جو ڈگڈگی بجاتا ہے وہ اس کے پیچھے چلے جاتے ہیں۔ ہمارا تو برادری سسٹم بھی ختم ہو گیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ عیسیٰ نگری میں ایک برادری سسٹم تھا اس وقت۔ بزرگ، میں ایک چھوٹا سا واقعہ سنا چاہوں گا کہ جب نئی عیسیٰ نگری بنی، اچھا ایک اور بات بتاؤں کہ میں بھی 1964 میں عیسیٰ نگری میں پیدا ہوا ہوں، یہ میرے لیے فخر کی بات ہے، اور میں آج آپ کے سامنے کھڑا ہوں۔ میں نے 65 کی جنگ بھی دیکھی، چھوٹا تھا، 71 کی بھی دیکھی، پھر 1975 کے اندر میں اتحاد کی بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ 5 جون 1975 میں یہاں ہماری کرسچن مسلم کا جھگڑا ہوا، تو آپ یقین کریں بغیر اسلحے سے ہم نے، جو سندھی پٹھان سارے تھے ان سے اچھی خاصی ہماری لڑائی ہوئی، اور ان کو ہم نے گھروں سے بھی نکال دیا گیا، اور اب پھر ایک سازش ہوئی کہ یہ تو پنجابی ہیں، ان کو یہاں سے نکالا جائے۔ تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اس وقت وہ پنجابی تنظیم تھی، پگاں والے ہوتے تھے، وہ آگے ہمارے ساتھ کھڑے ہو گئے، ہمارے بزرگوں کے ساتھ۔ 5 دن ہڑتال رہی کراچی کے اندر۔ 5 دن ہڑتال کے بعد پھر ہم نے، یعنی جو عیسیٰ نگری 1962 میں وجود میں آیا، وہ ہم نے 5 جون 1975 کو اتحاد کے ذریعے دوبارہ لیا۔ تو اتحاد کی یہ برکت ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج آپ دیکھیں سندھ کے اندر، دیکھیں ہمارے کتنے نمائندے ہیں، 2 نمائندے ہیں، روما اور اینتھنی صاحب، اور یقین کریں یہ لاٹری پہ آئے ہیں۔ اگر پیپلز پارٹی کو 100 سیٹیں نہ ملتی تو یہ نہیں آتے، آپ کی تو نمائندگی بھی سندھ میں نہیں ہوتی۔ یہ لاٹری سسٹم ہمیں دے دیا گیا ہے۔ دوسری طرف دیکھیں ہندو، دیکھیں وہ کتنی بڑی تعداد میں ہیں، دیکھیں وہ ہمارے بھائی ہیں، ہمیں ان سے کوئی اعتراض نہیں ہے، وہ سارے کے سارے آ جائیں، لیکن جب تک یہ سسٹم ٹھیک نہیں ہوگا، الیکٹورل سسٹم ٹھیک نہیں ہوگا۔ دیکھیں آئین کے آرٹیکل 226 کے تحت ہمیں یہ رائٹ ہے کہ ہمیں ووٹ ڈالنے دیا جائے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ پارٹی کا ایک لیڈر ہے، وہ ہماری قوم کا فیصلہ کرتا ہے، ہمیں خود ووٹ ڈالنا ہے۔ ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ ہمیں سلیکشن نہیں الیکشن چاہیے۔ میرا تعلق مرارٹی پیپل الائنس سے ہے، میں اس کا چیئرمین ہوں، اور ہم پورے پاکستان میں کام کر رہے ہیں، نہ پورے پاکستان میں بلکہ نیشنل انٹرنیشنل۔ تو بہت سارے لوگوں کو نہیں پتہ، ہم اس کے لیے بہت کام کر رہے ہیں اور فائٹ کر رہے ہیں۔ تو یہ بہت سارے ایسے مسئلے مسائل ہیں جن کا حل صرف ایجوکیشن ہے۔ اور جہاں تک نشے کی بات ہے تو میں سمجھتا ہوں لوگ سمجھتے ہیں کہ نشہ جو ہے عادت ہے، لیکن میں کہتا ہوں نشہ عادت نہیں، نشہ گناہ ہے۔ اس کی آپ ایجوکیشن تو دیں، آپ سمجھائیں تو صحیح لوگوں کو۔ ہماری بچیاں جب پڑھ لکھ جاتی ہیں تو مسلمانوں کے ساتھ بھاگ جاتی ہیں، تو اس کا حل میں نے نکالا، کمپیریٹیو اسٹڈی، 6 مہینے کی ٹریننگ کا پروگرام شروع کیا، اور یقین کرے کہ اس کمپیریٹیو اسٹڈی کا، جس میں بائبل اور اسلام کے متعلق اسٹڈی تھی، اس میں جو 6 مہینے کی جو ٹریننگ تھی، اس میں جو بچے اور بچیاں کامیاب ہوئے، وہ ٹریننگ کرتی تھی، آپ ان کے تلوار سے سر بھی قلم کر دیں تو کبھی وہ کلمہ نہیں پڑھیں گے۔ ہم احترام کرتے ہیں تمام مذاہب کا، تمام پارٹیوں کا، لیکن جو ہمارے رائٹس ہیں، جو ہمارے حق ہیں، ہم ان کی بات کرتے ہیں۔ ہم اس ملک میں رہتے ہیں، ہم کوئی مہاجر نہیں ہیں، ہم ٹیکس پیڈ لوگ ہیں یہاں پر، ہم اس ملک کو ٹیکس دیتے ہیں۔
جب ہم ٹیکس دیتے ہیں تو ہمارا پانی، بجلی، گیس اور یہاں کی جابز کے اوپر تمام حق ہے، آئینی طور پہ بھی۔ ہمارے ساتھ تو ایک اور کھلواڑ کیا گیا ہے جس کا شاید آپ کو پتہ بھی نہ ہو۔ 2018 میں عمران خان کی جو گورنمنٹ تھی، اس میں ہمارے مردم شماری میں سے 12,000 لوگوں کو مائنس کیا، 12 لاکھ لوگوں کو مائنس کیا گیا۔ 12 لاکھ لوگوں کا مطلب یہ ہے کہ ایک MNA کی سیٹ اور 2 MPA کی سیٹیں آپ سے چھینی گئی۔ تو جب یہ ہمارے چھوٹے چھوٹے، یہ جو ہمیں چھوٹے مسئلے نظر آتے ہیں، دراصل چھوٹے نہیں ہیں، یہ بہت بڑے مسئلے ہیں اور اس کے لیے اٹھ کھڑا ہونا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اب ہمیں اپنی پہچان بنانی ہوگی۔ پہچان ہمیشہ اپنی ہونی چاہیے، چاہے وہ بڑی ہو یا چھوٹی ہو۔ جب آپ اپنی پہچان بنائیں گے، یقین کریں لوگ آپ کو پوچھنا شروع کر دیں گے۔ جب سے ہم نے کام شروع کیا پاکستان کے اندر، پارٹیوں کو ہم ایک پریشر گروپ کے طور پہ کام کرتے ہیں، پارٹیاں ڈرنا شروع ہو گئی ہیں، ان کو پتہ ہے کہ کوئی تنقید بھی کرتا ہے، کوئی بولتا بھی ہے۔ بلاول صاحب نے ایک بات کر دی کہ ہم چاہتے ہیں کہ کرسچنوں کو جو ہے وہ کرسچنوں کا وزیر اعظم ہو۔ بلاول کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ آرٹیکل 40 اور 91 کے تحت نہ کوئی صدر بن سکتا ہے اور نہ کوئی وزیر اعظم بن سکتا ہے۔ صدر تو وزیر اعظم دور کی بات، آرٹیکل 103A کے تحت آپ جو شریعت کورٹ ہے وہاں کرسچن اور ہندو کھڑا بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ حال ہے اس ملک کا ہمارے ساتھ۔ تو میں آپ سے درخواست کروں گا کہ ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ اتحاد رکھیں۔ یہ جو بک ہے آج، میں نہیں، اس میں جو بھی لکھا ہے، فخر کی بات یہ ہے کہ یہ بک لکھی گئی ہے اور کام وہ ہوتا ہے جو ہو جائے، کسی کام کا ہونا ہی کام ہے، اور یہ ان کی کوشش ہے۔ میں انور